الصادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے یہاں خالص تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ہرگز بھی یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی جو شرک کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ عمر کا ملنا عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کے عملوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 94 سے 96 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آپ یہودیوں سے کہیے کہ وہ موت کی تمنا کریں۔ موت کی تمنا کا مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس بنیاد پر کہ دعویٰ یہ ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ انہی کے لیے مخصوص ہے، دوسروں کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ جب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت تم کو ملنی ہے، تو جنت تو وہ جگہ ہے جس کی آرزو اور تمنا کی جانی چاہیے۔ تمنا کرو موت کی تاکہ جلدی جنت کو پہنچ جاؤ۔ تو ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ خود سے تمنا کرو، اپنے لیے کرو کہ موت آ جائے جلدی، اور جلدی سے مر کر جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تو بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کو ان کے کرتوتوں کا، اپنے کرتوتوں کا علم ہے۔ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت ملنے والی ہے نہیں۔ اب یہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ موت کی تمنا کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان سے، تو موت کی تمنا تو مسلمان بھی نہیں کریں گے، یعنی مسلمانوں سے بھی کہا جائے تو وہ بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ موت سے گھبراہٹ تو ہر ایک کو ہوتی ہے، پھر ان کو اس بات کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ مسلمان بھی نہیں کریں گے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے بالمقابل اگر دیکھا جائے نا، تو بہرحال مسلمانوں کے یہاں شہادت کی تمنا ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینے کی بات ہوتی ہے۔ ان کی یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اور ان کا معاملہ یہ کہ ان کو کیسی ہی ذلت کی زندگی جینی ہو، یہ جینے کو ترجیح دیں گے، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں جو زیادہ مضبوط بات ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ آیت میں اپنے لیے خود سے موت کی تمنا کرنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ دراصل
مباہلے کی دعوت ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ تو جھوٹے کے لیے موت کی تمنا کرنا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرنا۔ سورہ آل عمران میں نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو اس کی دعوت دی گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ آؤ، ہم آئے، بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کی بنیاد پر مل کر تمنا کریں، یعنی دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ آخرت تمہارے لیے اور تم اللہ کے چہیتے ہو، جنت میں داخلہ تم ہی کو نصیب ہونے والا ہے، تو آ جاؤ، مل کر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ تمنا کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اگر آ جاتے نا یہود مقابلے پر، تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی نہیں بچتا، اس لیے کہ مباہلہ فیصلہ کن چیز ہوتی ہے۔ تو یہ دراصل یہودیوں کو کیا ہے؟ چیلنج ہے، کھلے طور پر اس بات کا چیلنج کہ اگر حق پر ہونے کا گھمنڈ اور گمان ہے نا تو آ جاؤ، پھر فیصلہ ہو جائے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اب ذرا یہاں غور کر لیجئے کہ مکے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے، اور ہر ممکنہ کوشش کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ تو جس طرح مکے کے لوگ اس خواہش والے تھے، ایسی خواہش والے، ویسے ہی یہ یہود بھی تھے کہ ہر طرح کی تدبیریں کرتے تھے، شرارت کے طور پر ہو، سازش کے طور پر ہو، جو طریقہ بھی ان کے لیے ممکن تھا وہ اختیار کرتے تھے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کنڈم کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے۔ تو وہاں اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ مکے کے لوگوں کو چیلنج کیا گیا، آؤ ایک آیت تو بنا کر پیش کر دو، ایک صورت، اور یہ کہا گیا کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں ان کو کہا جا رہا ہے، تو اگر ان کو اپنے حق پر ہونے کا ہے واقعتاً گمان، تو جو کوشش کر رہے جس کے لیے تدبیریں، سازشیں اور کیا کیا کرتے ہیں نا، ان ساری سازشوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا کام کر لینے کا تھا۔ یہ کیا ہے کہ بیٹھیں گے، دعا کر لیں گے، اور چونکہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے، جھوٹے ہیں، کام ہو جائے گا۔ تو بالکل چھوٹا سا معاملہ، آسان ترین راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ ہرگز بھی تمنا نہیں کریں گے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح مکے کے لوگوں کے سلسلے میں کہا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ چیلنج کیا گیا، اور پھر چیلنج کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا کہ تم آ ہی نہیں سکتے، تو آدمی نہیں بھی آنے کے لیے تیار ہونا تب بھی آ جائے گا، اس لیے کہ اس کی غیرت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے کہا یہاں واللہ علیم بالظالمین، اور واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جاننے والا کہ کس کے حالات کیا ہیں، کون کتنے پانی میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے خلاف تو یہ جا ہی نہیں سکتے، جتنے بڑے بھی غیرت مند ہو جائے۔ لیکن یہ غیرت مند کیوں تھے؟ یہ تو بے غیرت لوگ تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بالکل بات واضح ہے کہ نہیں کریں گے، تو مطلب کیا ہے؟ کہتے تو ہے لیکن خود کو بھی یقین نہیں ہے کہ حق پر ہیں۔ تو منہ سے کہنا اور ہوتا ہے، اور واقعی طور پر ہونا اور ہوتا ہے۔ تو یہی پیغام ہے اصل میں ان تین آیات کا، کہ کیا کہ ہر حق کا دعوے دار حق پر ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر گمراہ ہونے والا یہ جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ علم رکھتے ہوئے بھی گمراہی کا سودا کیا جاتا ہے، اور باطل پر ہوتے ہوئے بھی حق پر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آ جاتے تھے۔ تو دعووں کی بنیاد پر بات نہیں ہونے والی ہے، دلائل کی بنیاد پر اور حقانیت کی بنیاد پر بات ہونے والی ہے۔ اس لیے ہر دعویٰ کرنے والے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اور دلائل دیکھنے، دلائل جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہے کہ جن کی بنیاد پر یہودیوں کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر ان تمام لوگوں کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو دعوے تو کرتے بڑے بڑے، لیکن جب دلائل کا مطالبہ ہونا تو پھر میدان چھوڑ کر
بھاگ جاتے ہیں۔ اہل باطل کا طریقہ یہی رہا کہ ڈینگے مارتے ہیں، لیکن جب اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع آتا نا تو پھر میدان میں دکھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ڈینگوں سے، اس لیے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب مزید کچھ باتیں ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص پائیں گے، یعنی لالچی پائیں گے، اور کہا کہ مشرکین سے بھی۔ مشرکین مطلب وہ اہل عرب کہ جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، جو شرک کرنے والے تھے، اور یہ اکثر کہ جو آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو زندگی ہے نا اپنی یہی ہے، تو اس لیے یہی سب کچھ کرنا ہے، جب تک زندہ رہیں گے مزے کریں گے، مر گئے تو پھر کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی ہی میں مزہ ہے، اور مزہ زندگی کے ساتھ مزہ ہے۔ تو جن کا تصور یہ تھا کہ زندگی کے ساتھ ہی مزہ ہے، وہ تو زیادہ جینا چاہیں گے نا۔ تو کہا کہ جن کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، ان سے بھی بڑھ کر ان کا معاملہ ہے۔ جو یقین ہونے کا دعویٰ کرتے، اور صرف یقین ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ آخرت یہ انہی کے لیے، کہا کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کے حریص ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ الحیاء کہا، حیات نکرہ، الحیات نہیں کہا، حیات۔ تو حیات میں نکرہ ہے، اور نکرہ کا مطلب عموم، عام، کیسی بھی زندگی ہو، زندگی کیسے بھی ہو، ذلت کی ہو، غلامی کی ہو، قید کی ہو، زندگی چاہیے بس۔ تو یہ جو گراوٹ ہے نا زندگی کے حوالے سے، یہ کس لیے ہے؟ تو اس گراوٹ کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی جب محبت آ جائے نا تو پھر کیا ہے؟ آدمی جیتا ہے گرچہ کے ذلیل ہو کر جیے، جیسا بھی جیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، اس امت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس زمانے میں ایسا ہوگا نا، کیا اس دن اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں ہم تعداد میں قلیل ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیرون، ان دنوں تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تعداد کی کثرت کے باوجود جھاگ کی، جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہے نا، وہ حیثیت تمہاری ہوگی۔ تو یہ حیثیت تمہاری کیوں ہوگی؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، اور زندگی سے، دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو دنیا کی محبت جب رس جائے، بس جائے نا، تو پھر تو کیا ہے؟ تو پھر بات یہ ہے کہ جیسے بھی زندگی ہو اس کو غنیمت جانیں گے۔ اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ تو جیسے بھی زندگی جی رہے نا، لیکن آخرت میں جو تکلیفیں ہیں نا، ان کے بالمقابل کیا اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ تو زندگی دنیا کی محبت ہو تو یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہم کو سمجھ لینے کی۔ دوسری بات کیا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنا اور موت سے ڈرنا، یہ کن لوگوں کے سوا ہے؟ تو اصل میں ان لوگوں کا جو بد عمل ہوتے ہیں، بد عمل۔ تو جو لوگ موت سے ڈرتے، ان کے لیے موت کو کوئی بری چیز ہوگی، لیکن کیا ہے، جو اللہ والے ہیں نا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومن احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ کی محبت چاہے اللہ اس سے ملنا چاہے گا۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ بات مکمل کرتے ہوئے جو بات کہنی ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جب بات آتی ہے نا، تو لوگ اس کو منفی معنی میں لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی کی بات ہے۔ تو یہ جو گستاخی کی بات ذہن میں آتی ہے نا، یہ گستاخی کی بات نہیں ہے۔ موت ایک ذات کے حق میں کیا ہے؟ عیب ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ الحی، الحی جس کا نام ہے اور جس کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ باقی جو دوسرے ہیں نا، ان کے حق میں موت عیب نہیں ہے۔ اور
نیک ہو تو وہ تو چاہیں گے کہ دو چیزیں نہیں ہوتی نا تو میں تو چاہتا کہ جلدی مجھ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی چیز رہ نہیں گئی کہ جس کی بنیاد پر رہا جائے. تو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ تو ادھر کی سوچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تکلیف ہوتی ہے ہم کو. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں جو ذلت کی جگہ ہے, جو پریشانی کی جگہ ہے, وہاں رہیں گے پھریں گے, اس کی تمنا کر رہے ہیں ہم. موت کس لیے ہے؟ تو موت اس لیے ہے کہ آدمی مرے اور مر کر کدھر جائے؟ اس جگہ پر جہاں اس کو بدلہ مل رہا ہے دنیا کی زندگی کے اعمال کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی دی گئی. کون سی ڈیوٹی ہے؟ تو ایک ڈیوٹی تو وہ ہے کہ جو ہر ایک کو ملی ہوئی ہے. وہ کون سی ہے؟ تو عبدیت کی ڈیوٹی ہے, بندگی بچا لانے کی ڈیوٹی ہے. اور دوسری جو ڈیوٹی ہے جو دوسروں سے بڑھ کر ہے اور عظیم ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ رسالت کی ڈیوٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ڈیوٹیوں کو اعلیٰ درجے میں ادا کرنے والے تھے. عبد تھے. کیسے تھے ہم کو معلوم ہے. کھڑے ہو جاتے تو بس کھڑے رہتے اللہ کے حضور اور کہتے کہ میں یہ کیوں نہ کروں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور رسالت کے سلسلے میں حجۃ الوداع کے مجمع عام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے, الا هل بلغت, یہ بتلاؤ لوگوں کہ میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا قد بلغت وادیت ونصحت, آپ نے پہنچا دیا, اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اور ہماری خیر خواہی کا جو کام کرنا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دیا ہے. تو کر دیا, دونوں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, مکمل طور پر کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے؟ یہی رہیے اور کیجئے اور کیجئے کے لیے رہیں گے یا کیا ہے؟ نہیں, بلاوا آیا. اور جب آخری وقت تھا نا تو اس بلاوے پر کہہ رہے تھے اے اللہ رفیق اعلیٰ نصیب فرما. اعلیٰ جو مقام ہو سکتا ہے آخرت کا وہ مقام عطا فرما. تو اللہ سے یہ دعا ہو رہی تھی اور چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا اپنا حصہ پانے کے لیے, اور ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں یہیں رہنا ہے. تو یہاں کیوں رہیں گے؟ یہاں نہیں ہے. کہاں ہے؟ تو جہاں اللہ کو رکھنا تھا نا وہاں پہنچ چکے, اس لیے کہ ڈیوٹی ادا کر دی گئی ہے. موت عیب نہیں ہے. موت عیب صرف اللہ کے لیے. مر کر جانا یہ ایک ذریعہ ہے کہاں تک پہنچنے کا؟ آخرت کی نعمتوں تک پہنچنے کا. انشاءاللہ اور کبھی باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.